تن چلے گھر سے موبائل لے کے لیے پنج تن چلے کچھ پھول تھے جو بن کے باہر چمن چلے کچھ پھول تھے جو بن کے باہر چمن چلے اس قافلے کی جیت پا کیوں کرنا ہو یقین اس قافلے کی جیت پا کیوں کرنا ہو یقین جس کارواں کی پشت پر خیبر شکن چلے اس قافلے کی جیت پا کیوں کرنا ہو یقین جس کارواں کی پشت پر خیبر شکن چلے گھر سے موبائل درود بھیجیے محمد وعلى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آیت تطہیر اور اس کا تسلسل یعنی آیت تطہیر کس انداز سے زمانے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے گی اور آیت تطہیر جو قرآن مجید میں نازل ہوئی سورہ احزاب میں ہر زمانے میں اس کے افراد موجود ہوں گے۔ اس سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت پڑھی کہ جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے الف لام را، حبیب دیکھو کتاب انزلناہ الیک، یہ قرآن یہ کتاب ہم نے تم پر نازل کی لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تم حبیب تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاؤ۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حبیب خدا کا وجود ضروری ہے، رسول خدا کا وجود ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ اور آیت تطہیر ہم کو کیا سمجھاتی ہے؟ اس کا تسلسل ہم کو سمجھاتا ہے کہ ہر زمانے میں کوئی ایسا ہو
کہ جو ہو بہو رسول کی تصویر ہو. کس معنوں میں رسول کی تصویر ہو؟ ایسا نہیں کہ وہ اپنے زمانے کا ایک اور نبی ہو. نبوت رسول خدا پر ختم ہو چکی. قرآن مجید نے فرمایا دیکھو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، رسول خدا ہیں اور خاتم النبیین ہیں. نبوت ان پر ختم ہو چکی، لیکن سید الشہداء امیر المومنین امام حسن امام حسین جناب سید ساجدین اور امامت کے تسلسل تک آئیے. یہ تسلسل کس طرح سے آگے بڑھے گا؟ کیوں ضرورت پیش آئی اس کی؟ اشکال یہاں سے، اعتراض یہاں سے، سوال یہاں سے آیا کہ اگر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حبیب تم نکالو گے. کل کی تقریر کا ذرا خلاصہ پیش کر دوں تاکہ آپ کے ذہن اس طرح متوجہ ہو جائیں. حبیب تو چلے گئے، لتخرج کو آپ قرآن سے ہٹا دیجئے، تو پھر کون ہے جو قرآن کے ساتھ ہدایت کی طرف لے کر آئے؟ اگر کوئی کافر آج کہے کہ دیکھو تمہارا قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ رسول خدا اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں گے، قرآن اکیلا کافی نہیں ہے. قرآن فرما رہا ما آتاکم الرسول فخذوہ فما نہاکم عنہ فانتہوا. یعنی قرآن مجید اگر کافی ہوتا تو قرآن خود فرما رہا ہے کہ جو رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول روک دیں اس سے رک جاؤ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی عطا قرآن کے ساتھ ساتھ چلے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف قرآن پر اکتفا نہیں کرنا. اگر قرآن کافی ہوتا تو پروردگار فرماتا دیکھو ما آتاکم الرسول من آیات القرآن فخذوہ، اللہ کے قرآن کی جو آیت رسول تمہیں دے وہ لے لو. وہ تو لینی ہی تھی، آپ کو خدا کی کتاب تھی، اس کے لیے حکم کی ضرورت نہیں ہے. پروردگار فرمانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ہمیشہ یہ مت کہنا کہ قرآن کافی ہے. اگر قرآن کافی ہوتا تو ہم کیوں کہتے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تم کو قرآن میں نہیں دکھائی دیں گی. لہٰذا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے اس کو لے لو، جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا کی مرضی شامل ہے. اس کا مطلب ہے کہ رسول بہت سی چیزیں دیں گے، لینی پڑے گی، جس سے روک دیں گے اس سے رکنا پڑے گا. تو اب رسول خدا جو چیز جتنی مدت کے لیے دیں، رسول خدا جو چیز جتنی مدت کے لیے دیں. رسول خدا نے فرمایا اب نوجوان بچے بیٹھے ہیں، مجھے اس طرح سے گفتگو کرنے دیجئے، جو میرے ہم عمر ہیں یا مجھ سے کچھ چھوٹے ہیں یا کچھ بڑے، تو نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. رسول نے آپ کو نماز دی، روزہ دیا، ایک حد معین کر دی نماز کی. جاگ رہے ہیں آپ، نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھیے جا کر، واجب ہے، فرض ہے. اب کوئی خدا نخواستہ بے ہوش ہو گیا، صبح 9 بجے بے ہوش ہوا، شام کو 7 بجے اس کی آنکھ کھلی، اس پر نماز واجب نہیں تھی. اب یہ قضا ادا کرے گا، گناہ نہیں کیا بیچارے نے، ہے کہ نہیں؟ رسول خدا نے حد معین کی ہے. کیا مطلب؟ آپ جا رہے تھے سفر میں، نہ مٹی ہے کہ تیمم کر سکیں، نہ پانی ہے کہ وضو کر سکیں. اب کیا کریں گے؟ اب رسول خدا نے حد بتائی تھی کہ دیکھو پانی ہو تو وضو کرنا، مٹی ہو تو تیمم کرنا. نہ مٹی ہے نہ پانی ہے. اب کوئی چیز آپ اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے. مٹی کے تیل سے میں وضو کر لوں گا، میں ڈیزل سے وضو کر لوں گا، میں شربت سے وضو کر لوں گا، نہیں کر سکتے. رسول خدا نے حد بتائی نماز کی. دیکھو نماز پڑھ رہے ہو، پڑھتے رہو الحمد قل واللہ، رکوع کا ذکر سجدے کا ذکر پڑھو. ایک دفعہ زور سے ہنس دیے تو نماز تمہاری باطل ہو گئی. تو یہ تمام چیزوں کی حدود آپ کو رسول خدا نے بتائیں، اور تمام کی تمام پابندیاں رسول خدا نے بتائیں. اور پھر اس کے بعد اب اگر رسول خدا کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جس میں زمانے کی قید ہی نہ ہو، شرطوں کی کوئی قید ہی نہ ہو، اگر رسول خدا یہ آ کر کہیں مباہلے کے میدان میں جانے سے پہلے دیکھو یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. مزید میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں. ملاوٹ جو کرتا ہے، دودھ میں پانی ملاتا ہے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو چائے کے اندر کوئی اور چیز ملائے، مٹی ملائے، لکڑی کا برادہ ملائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو مسلمان کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو چھوٹوں سے محبت سے پیش نہ آئے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ سب کا سب رسول خدا نے بتایا. ایک شخص کل تک دودھ بیچتا تھا، پانی ملاتا تھا، وہ رسول خدا سے اس کا تعلق نہیں تھا. آج توبہ کر لی، استغفار کیا، سب سے معافی مانگ لی. یا آپ کے پیسے 1 کلو دودھ لیا تھا آپ نے مجھ سے، آدھا کلو دودھ دیتا تھا، آدھا کلو پانی، یا آپ سب اپنے پیسے لیجئے. تو اس نے توبہ کر لی، اب خالص دودھ بیچنے لگا. اب یہ رسول سے جڑ گیا. 10 دن خالص دودھ بیچا،
پھر یہ ملاوٹ کرنے لگا، پھر رسول سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ کوئی شخص 10 دن تک چھوٹوں اور بڑوں سے محبت اور پیار اور اطمینان سے بزرگی کا خیال رکھتے ہوئے بات کی، رسول خدا سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ توبہ کی، دوبارہ سے بزرگوں کے ساتھ احترام، بچوں کے ساتھ محبت سے بات کی، رسول خدا سے پھر رشتہ جڑ گیا۔ تو امت کا ہر شخص اس مرحلے پر ہے کہ جب تک کچھ کاموں کو انجام دے گا رسول سے جڑا رہے گا، جب ان کاموں کو انجام دینا چھوڑ دے گا رسول سے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن فاطمہ، سیدہ، حسن، حسین، علی کے بارے میں کہا کہ دیکھو یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، کوئی قید معین نہیں کی، یعنی ان کی ذات کے بارے میں اپنی عقل سے مت سوچنا، رسول کی سیرت کے ذریعے سمجھو۔ تمہارا رشتہ ہم سے کبھی ٹوٹ سکتا ہے، کبھی جڑ سکتا ہے، یہ چاروں ایسے ہیں کہ ان کا رشتہ اس انداز کا ہے کہ کبھی ہم سے نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ یہ میرے نور سے بنے ہیں، یہ میرے وجود سے بنے ہیں، یہ میری طینت سے بنے ہیں، یہ میرے نور سے خلق ہوئے ہیں۔ جب یہاں تک بات آئی تو اب اس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ رسول جب چلے جائیں گے تو ہدایت کس صورت میں ملے گی؟ سیدہ کی صورت میں ملے گی، امیر المومنین کی صورت میں ملے گی، جناب ختمی مرتبت کے جانے کے بعد حسن حسین کی صورت میں ملے گی، اور یہ تسلسل سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ اور یہ کہاں تک جائے گا سلسلہ؟ آپ کو اپنی عقل سے فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے، مجھے اپنی عقل سے فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا؟ فرمائی یہ سلسلہ وہاں تک جائے گا۔ کہاں تک جائے گا؟ فرمایا کہ میرے بیٹے حسن عسکری کے وجود سے میرا آخری بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا۔ میرا نام ہے محمد، 12ویں امام کا نام بھی محمد ہوگا۔ خلقہ خلقی، اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام کی طرح ہے، اس کا اخلاق میرے اخلاق کی طرح نہیں ہے، اس کا اخلاق میرا اخلاق ہے۔ یعنی آیت تطہیر جس کا آغاز مدینے میں مباہلے سے پہلے ہوا تھا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کہاں تک جائے گا؟ یہ سلسلہ جا کر رکے گا حجت ابن الحسن صاحب العصر والزمان تک۔ اور یہ سب کے سب تطہیر کے سائے میں پروان چڑھیں گے، یہ سب کے سب تطہیر کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ کس انداز سے؟ کہ جس طرح سے پاک کرنے کا حق ہے اس طرح سے پاک کیا جائے گا۔ اب اگر اہل بیت کے بارے میں گفتگو کی جائے تو خود ختمی مرتبت نے گفتگو فرمائی ہے۔ سب سے پہلی تفسیر طبری لکھی گئی عالم اسلام میں۔ علامہ طبری نے جب آیت تطہیر کو لکھا تو بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پنجتن کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ آپ کے ذہن کی پیدا کردہ ایک چیز ہے ذاتی، اس کا قرآن سے تعلق نہیں ہے، اس کا حدیث سے تعلق نہیں ہے۔ تو سرکار اگر حدیث اور قرآن سے تعلق نہیں ہے، کل کا مجھے ایک جملہ دہرانے دیجئے، اگر قرآن اور حدیث سے تعلق نہیں ہے تو یہ بتائیے کہ آیہ مباہلہ جو نازل ہوئی، مباہلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر ہوا تو عذاب کیوں نہیں آیا؟ اس کا مطلب ہے نہیں ہوا۔ اگر نہیں ہوا تو کس بنیاد پر نہیں ہوا؟ رسول خدا مباہلے کی آیت پر رسول خدا نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو آپ کا کفر لازم آئے گا۔ رسول خدا کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ حکم قرآن میں آیا ہو اور رسول نے عمل نہ کیا ہو۔ آیہ مباہلہ نازل ہوئی، رسول خدا کل کی تقریر کہ لے کر چلے حسن حسین، سیدہ اور علی ابن ابی طالب کو، اس کا مطلب ہے مباہلہ نہیں ہوا۔ لیکن ہوا کہ نہیں ہوا یہ ایک الگ گفتگو۔ یہ کن شخصیات کو لے کر گئے تھے جو مباہلہ نہیں ہوا؟ ڈھونڈیے جا کر ان کو، کیونکہ رسول خدا فرما رہے ہیں نسانا، ہماری خواتین، ہمارے بچے، ہماری جان۔ جب حجاج ابن یوسف نے ایک مومنہ کو بلایا، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم رسول خدا کے شاگردوں پر علی کو افضلیت دیتی ہو۔ رسول خدا کے بڑے عظیم الشان شاگرد گزرے، رسول خدا سے قرآن سیکھا، تفسیر سیکھی، عبادتیں سیکھی، جنگوں میں رسول خدا کے ساتھ رہے، صحابہ کرام۔ کہا کہ تم سب سے افضل علی کو مانتی ہو؟ کہا غلط، میں تو علی کو افضل نہیں مانتی۔ کہا مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تم رسول کے تمام ساتھیوں سے علی کو افضل مانتی ہو۔ کہا میں نہیں مانتی افضل، میں انبیاء سے افضل مانتی ہوں علی کو۔ اس نے تمہیں غلط اطلاع دی گئی ہے۔ کہا یہ تو غلط بات تھی، اس سے بڑی غلط بات یہ ہے کہ کیوں مانتی ہو؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کہ پڑھا ہے۔ تم کہاں سے گفتگو کرنا چاہتی ہو؟ کہا آیہ مباہلہ نہیں پڑھی، انفسنا و انفسکم۔ یہ بتاؤ خدا نے جب قرآن میں ارشاد فرمایا کہ حبیب ان سے کہو کہ یہ اپنی جانوں کو لے کر آئیں اور تم اپنی جانوں کو لے کر جاؤ،
خدا نے لفظ استعمال کیا تھا انفسنا، ایک سے زیادہ جانوں کو لے کر آؤ. اگر علی کے علاوہ رسول کی جان کوئی اور ہوتا تو علی اس کو لے کر جاتے. آیت نے جمع کا لفظ استعمال کیا تھا، مفرد کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا. یعنی جتنی جانیں ہیں حبیب مدینے سے اکٹھی کرو، لے کر چلے جاؤ. حبیب نے پورے مدینے میں دیکھا، پوری دنیا میں دیکھا، پوری کائنات میں دیکھا. جانیں اگر ایک سے زیادہ ہوتی رسول لے کر جاتے، کیونکہ واجب تھا. اگر خدا پوچھے گا حبیب خدا سے، اے مصطفیٰ ہم نے کہا تھا جانوں کو لے کر جاؤ، تم یہ ایک علی کو لے کر کیوں گئے؟ تو حضرت ختمی مرتبت کا جواب آئے گا، پروردگار کروں تو کیا کروں، پورے مدینے میں دیکھا علی کے علاوہ اپنی جان کوئی نظر نہ آئی. لہذا یہ جو تسلسل ہے، یہ ہم اتنی تسلسل آیت تطہیر کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ لتخرج الناس من الظلمات الى النور سمجھ میں آئے. اور پھر اس کے بعد علماء اسلام نے جو آیت تطہیر کے سلسلے میں گفتگو کی ہے، علماء اسلام نے جو اہل بیت کے سلسلے میں گفتگو کی ہے، وہ بڑی عجیب گفتگو کی ہے اور کس طرح سے فضیلتوں کو لکھا ہے. اور پھر ختمی مرتبت کی حدیثیں ہیں ساری. یہ علامہ ہندی کے جملے نہیں ہیں، یہ شیخ مفید کے جملے نہیں ہیں، یہ شیخ توسی کے جملے نہیں ہیں. یہ خود رسول خدا کی زبان مبارک سے بیان کردہ احادیث ہیں جو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں. اور کس طرح سے بیان کیا خدا نے، پروردگار عالم نے قرآن میں حضرت موسیٰ کے معجزات کو بیان کیا. خدا نے قرآن میں حضرت عیسیٰ کے معجزات کو بیان کیا. خدا نے قرآن میں جناب نوح کا تذکرہ کیا، جناب ہود کا تذکرہ کیا، جناب صالح کا تذکرہ کیا. پروردگار عالم نے قرآن میں بڑے عجیب انداز سے تذکرہ کیا. ہم جناب موسیٰ کے ایک واقعے پر اشارہ کریں، اور اگر انشاءاللہ وقت بچا تو پھر میں جناب نوح کے سلسلے میں گفتگو کروں گا، آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس سے پہلے دیکھیے گفتگو خشک ہوگی، ذرا برداشت سے کام لیجیے آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ اور اب بہرحال میں کیا کروں، آپ ذرا سا جس حد تک ہو سکا میں گفتگو کو آسان، سہل اور جاذب اور دلچسپ بنانے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہمارے نوجوان بچے خوب غور سے اور دلچسپی کے ساتھ سن سکیں. سوال یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیوں کیا؟ مجھے تو حضرت عیسیٰ کی شریعت پہ نہیں چلنا، کیوں کیا؟ مجھے حضرت موسیٰ کی شریعت پہ نہیں چلنا، نوح کی شریعت پہ نہیں چلنا، مجھے کسی کی شریعت پہ نہیں چلنا. تو ان کا ذکر کیوں کیا؟ ذکر اس لیے کیا کہ دیکھو یہ تمام کے تمام انبیاء تھے مصطفیٰ سے ادنا. جو مصطفیٰ سے ادنا ہے، جو سرکار ختمی مرتبہ سے نچلے مرتبے پر ہے، عیسیٰ ابن مریم، وہ مردے کو زندہ کر رہا ہے. جو ختمی مرتبہ سے نچلے درجے پر نبی ہے نوح، وہ معجزے کے ذریعے جب ہر چیز پانی میں غرق ہو جائے گی اور ڈوب جائے گی، وہ اپنے معجزے کے ذریعے کشتی میں سوار ہو کر سب کی جانوں کو بچا رہا ہے. جو حضرت ختمی مرتبہ سے ادنا اور نچلے درجے پر جناب موسیٰ ہیں، وہ لاٹھی مار رہے ہیں، سمندر میں شگاف آ رہا ہے. جو جناب ختمی مرتبہ سے ادنا درجے پر ہیں، جناب صالح، دعا کر رہے ہیں، ان کی اونٹنی آ رہی ہے، اونٹنی کو لوگوں نے ذبح کیا، عذاب آیا، سب ختم ہو گئے. تو یہ جو دیکھو جا کر جب مصطفیٰ سے جو نچلے درجے پر تھے، ان کے کمالات ایسے تھے، تو سوچو کہ مصطفیٰ کے کمالات کیا ہوں گے اور آل مصطفیٰ کے کمالات کیا ہوں گے جو نفس مصطفیٰ ہے. لہذا یہ مسئلہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. لہذا جناب موسیٰ کے سلسلے میں اس سے پہلے کہ میں یہ گفتگو پیش کروں، کل کی جو آیت تھی، آیت نور، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا جو باقی رہ گئی تھی. مجھے اندازہ ہے پورا رات کے اس پہر آپ گھر سے آئیں اٹھ کر مولانا ایسی مجلس پڑھیں کہ جو نیند بھاگ جائے ہماری، دلچسپی سے سنیں. تو بہرحال آپ برداشت کیجیے آپ اسی طرح سے. خدا کا نور ہے عالم غیب میں. بڑا حوصلہ دیتی ہے ایسی آواز. سلامت رہو بیٹا. خدا کا نور عالم غیب میں. خدا نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض. خدا زمین و آسمان کا نور ہے. مثل نور کا مشکات، اس کے نور کی مثال کیسی ہے؟ ایک تاقچے جیسی جس میں چراغ ہے. اب میں آیت نہیں پڑھوں گا، وقت لگ جائے گا. جس میں چراغ ہے، چراغ کے اوپر شیشے کا ایک شیڈ، ایک گلوب، شیشے کا ایک کٹورا رکھا ہوا ہے. کٹورا اگر لوہے کا ہو تو نور نہیں دکھے گا. چراغ پر، شمع پر، موم بتی پر اگر ایک
गेंद रख दें आप शीशे की तो नूर दिखेगा, उसके ऊपर एक शीशे की गेंद है, चिमनी। और वो जो चिमनी है वो किस तरह से चमक रही है? कौकबुन दुर्री, जैसे आसमान का सितारा चमकता है। यकादो ज़ैतुहा युज़ी, इसमें जो तेल है वो इतना पाको पाकीज़ा है, नूरानी है कि लगता है लौलम तमसा सुनार, ये अभी भड़क उठेगा। वलौलम तमस नूरुन अना नूर, नूर पर नूर, यादिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, खुदा अपने नूर की जानिब जिसको चाहता है हिदायत करता है। खूब तवज्जो कीजिएगा। अब यहाँ से एक शरई जिम्मेदारी आ गई और अपनी हैसियत को समझिए, अपनी मंजिलत को समझिए। खुदा ने कहा कि मैं ज़मीन और आसमान का नूर हूँ। अब आपने कभी पूछा किसी मुफस्सिर से, ये जो ताकचा है ये है कहाँ पर? ये जो दरख्त है जैतून का, जिस जैतून से तेल निकला, ये कौन सा जैतून? ये कहाँ पर था? ये रखा हुआ कहाँ पर है? ये चिराग जल कहाँ पर रहा है? कल की गुफ्तगू से मुत्तसिल करना, जरा तकरार दोहराऊंगा, बर्दाश्त कीजिए। फी बुयूतिन, कुछ घरों में। अब कुछ घरों में है ये नूर, तो जाकर उन घरों को ढूंढिए। और कल वो मैंने हदीस आपके सामने पढ़ दी कि जो इमाम जलालुद्दीन सयूती ने दुर्र मंसूर में बयान की। अब जरा आइए पांचवें और छठे इमाम की बारगाह में। ये तो थी गुफ्तगू जनाब जलालुद्दीन सयूती की, और शाफई हजरात के बहुत बड़े आलिम है जलालुद्दीन सयूती, मिस्र से ताल्लुक है। अब चलिए उसूल काफी की तरफ, अब चलिए तफसीर नूरुस सकलैन की तरफ, कि जिसमें पांचवें और छठे इमाम के बारे में गुफ्तगू की गई है। मैं सिर्फ ताकचे पर गुफ्तगू करूंगा, मसल नूरही का मिशकातिन। फरमाया ये जो ताकचा जिससे मुराद है ना, जिसमें चिराग रखा हुआ है, इस ताकचे से मुराद, ताकचे बच्चा समझ तो नहीं, बच्चे के नहीं समझ रहे। एक ब्रैकेट, एक शेल्फ, मैंने कल मिसाल दी थी कि कोई डब्बा हो, कोई लोहे का कोई बॉक्स हो, जिसमें एक तरफ से आप उसकी दीवार को गिरा दें, 5 तरफ की उसमें दीवारें। मिठाई का डब्बा देखा है आपने? उसके ढकने को हटा दीजिए और उसको सीधा खड़ा कर दीजिए, ये है मिशकात। लोहे का डब्बा देखा है आपने, बॉक्स जिसमें ढकना हो, ढकने को हटा दीजिए, उसको खड़ा कर दीजिए, अब ये है मिशकात। जूते का डब्बा देखा है आपने, उसके ढकने को हटा दीजिए, ये है मिशकात। समझाने के लिए कह रहा हूं, किसी भी चीज का डब्बा, बॉक्स, उसके ढकने को हटा दीजिए तो कितनी जहत बाकी रहेंगी? 5 जहतें बाकी रहेंगी। 5 तरफ से बंद है, एक तरफ से खुला है, यह है मिशकात। अब आप इसमें कोई चीज रख सकते हैं। तो फरमाया मिशकात, जो खुदा ने फरमाया कि जिसमें चिराग हमने रखा है, मिशकात ताकचे से मुराद सीना है रसूल खुदा का, और चिराग जो जल रहा है उससे मुराद है वही इलाही कि जो रसूल खुदा के सीने पर उतरी। अब ये जब मिशकात, इसमें वही इलाही उतरी और नूर वही नाजिल हुआ इस सीने में कि जो मिशकात है, अब ये मिशकात के जाविये पर है। खूब तवज्जो कीजिएगा। मिशकात में आपने मोमबत्ती रख दी, मिशकात सबकी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दीवार में खोखली जगह हो, अब ये इस मिशकात के ऊपर दारो मदार है। अगर मिशकात में इतना सा सुराख है तो इतनी सी रोशनी निकलेगी। मिशकात अगर इस तरफ थोड़ा सा टेढ़ा है तो रोशनी इधर जाएगी। मिशकात अगर इस तरफ है तो रोशनी इधर जाएगी। लाख आप मिशकात के सामने खड़े हो, जब तक जाविया आपका मिशकात के सामने नहीं बनेगा, रोशनी आप पर नहीं पड़ेगी। तवज्जो फरमा रहे हैं कि नहीं? ये लाइट जल रही है, ये लाइट जो है ये है चिराग, और ये जो बॉक्स है इसका ये है मिशकात। अगर ये जरा सी टेढ़ी हो जाए मिशकात, तो जहां मिशकात चाहेगा रोशनी वहां जाएगी। मिशकात दाएं तरफ मुड़ेगा, रोशनी दाएं तरफ जाएगी। इस लाइट का मिशकात बाएं तरफ मुड़ेगा, बाएं तरफ जाएगी, रोशनी में कमी नहीं होगी, जाविया बदल जाएगा। आपको मिशकात के अंदर आना पड़ेगा। रसूल खुदा का सीना है मिशकात। अब देखिए ये कि ये जो सीना था मिशकात, इसमें जो वही थी ये गई कहां पर? फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा। यानी देखो, तुमने मेरे पीछे नमाजें पढ़ी, थोड़ी सी रोशनी पड़ी है। तुमने मुझसे कुरान सीखा, थोड़ी सी रोशनी पड़ी है। देखो, अब मैं आपसे कह रहा हूं, सामने तो वो आए इस रोशनी के जिसके वजूद में रसूल खुदा के साथ तबायुन हो, मुश्किल लफ्ज है। सामने वो आए ताकचे के जिसका वजूद अलग हो,
رسول کا وجود الگ ہو. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ علی کا وجود رسول کا وجود ایک ہے اور رسول خدا یہ کہیں کہ دیکھو انا و علی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں، وہ سائر الناس من شجر شتیٰ، تمام لوگ مختلف درختوں سے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر علی ابن ابی طالب کو ضرورت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو نور رسول خدا کے سامنے لے کر آئے، بلکہ حقیقت وجود علی ابن ابی طالب کا نام ہے رسول خدا کی نورانیت. اور اگر آپ یہ کہیں کہ علی ابن ابی طالب نے کس طرح سے چیزوں کو سیکھا تو چل کر نہج البلاغہ پڑھیے، 10 دفعہ آپ یہ روایت سن چکے ہیں. فرمایا جب میں بچپنے کی کیفیت میں تھا تو رسول خدا مجھے غار حرا میں لے کر جاتے تھے. جب غار حرا میں لے کر جاتے تھے وَكَانَ يَرْفَعُ لِي كُلَّ يَوْمٍ مِّنْ أَخْلَاقِهِ الْكَرِيمِ، رسول خدا ہر روز اپنے کریم اخلاق کا پرچم میرے سامنے نصب کرتے تھے، کہتے تھے علی اس طرح سے یہ کام کرو جو تم اس کو سکھا رہا ہوں. جناب امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ جب آپ کسی کو سبق دیتے ہیں، کسی ایکسرسائز کا مشق کا حساب پڑھا رہے ہیں، پہلا سبق، پہلا درس، لیسن نمبر 1 بچے کو سکھاتے ہیں، 1 ہفتہ لگتا ہے، 3 دن 4 دن بچہ پریکٹس کرتا ہے، آپ کہتے ہیں اچھی طرح سے آ گیا، سمجھ میں آ گیا، ٹیسٹ لیتے ہیں، اب چلو دوسرے درس پر آؤ. 2-3 دن لگاتے ہیں، پھر چوتھے درس پر آؤ، پھر 5ویں درس پر آؤ. امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ ہر روز میرے لیے اپنے اخلاق کا ایک نمونہ مجھے بتاتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ اس کے مطابق عمل کرو. جب تک اچھا معلم اس وقت تک اگلا درس نہیں دے گا جب تک کہ پچھلا درس شاگرد نے نہ سیکھا ہو. اخلاق رسول خدا کا، ہر روز علی ابن ابی طالب نے ایک منزل کو طے کیا رسول خدا کے نور کی اور اس مقام پر پہنچے. لہٰذا یہی بات ہے کہ جب 5ویں امام ہشام کے دربار میں گئے تھے اور ہشام نے کہا تھا کہ آپ تیر چلانا جانتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بچوں کے لیے سناؤں کہ نہیں سناؤں، بہرحال سنا دوں. بچے کہتے ہیں مولانا پورا واقعہ سنایا کریں، یہ میں شاید پچھلے اور اس سے پچھلے سال سنا چکا ہوں، لیکن پھر سن لیجیے آپ جلدی جلدی. یہ آیت تطہیر کے ذیل میں امام صادق اور امام باقر پہنچے، کئی دن کا سفر طے کر کے شام دمشق ہشام کے دربار میں. کئی دن تک ہشام نے دروازے پر روک کر رکھا اور اندر آنے کی اجازت نہیں دی. یہ بدتمیزی تھی، توہین تھی. اس کے بعد جب داخلہ ہوا تو پھر کہا کہ آپ لوگ یہاں پر تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا ہے، آپ بھی تیر چلائیے. امام نے کہا میں نے بچپن میں بہت کم تیر چلایا تھا، اب میں نے تیر اس کے بعد سے نہیں چلایا. انی لقلیل الرمایا، بہت کم تیر چلایا ہے، یعنی میں نے پریکٹس نہیں کی، مشق نہیں کی. 50 55 56 سال کا ہو چکا ہوں. کہا کہ نہیں، اب تو آپ کو تیر چلانا پڑے گا. بادشاہ سمجھا کہ امام کو تیر چلانا نہیں آتا اور امام فرما رہے ہیں کہ بچپن میں تیر چلایا تھا، اب جب تیر چلائیں گے تو تیر دائیں بائیں جائے گا اور پھر سبکی ہوگی، شرمندگی ہوگی اور نعوذ باللہ رسوائی ہوگی. امام نے دیا، کمان میں رکھ کر تیر کو چلے میں رکھ کر کھینچا، تیر سنسناتا ہوا گیا اور نشانے کے بالکل درمیان میں لگا. بادشاہ کے چہرے کا رنگ اتر گیا. کہا اتفاق سے لگ گیا، دوسرا تیر دو. دوسرا تیر امام کو دیا، امام نے دوسرا تیر چلایا. دوسرا تیر پہلے تیر کو چیرتا ہوا پیوست ہوا. کہا یہ بھی اتفاق ہے. کہا نہیں، تیسرا تیر دو. امام کو تیسرا تیر دیا گیا. امام نے تیسرا تیر چلایا، وہ پچھلے 2 تیروں کو چیرتا ہوا گیا. بادشاہ کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا. 9 تیر دیے امام کو، 9واں تیر 8 تیروں کو چیرتا ہوا جا کر وسط غرض درمیان کے نشانے میں لگا. امام صادق فرماتے ہیں جب ہم داخل ہوئے تھے تو میرے بابا محمد باقر کو نام لے کر بادشاہ نے بلایا تھا. یا محمد، تیر چلانا آتا ہے؟ بے ادبی تھی، بے ادبی تھی بغیر کنیت کے نام لینا. کہا جب یہ دیکھا تو میرے بابا کو کنیت سے کہا یا ابا جعفر، آئیے اور میرے دائیں ہاتھ پر تخت کے برابر میں بیٹھیے. کہا آپ کا بیٹا جعفر صادق بھی تیر چلانا جانتا ہے؟ کہا ہم نے کمال کو ورثے میں اپنے بابا سے دیا. کہا یہ کون سا کمال ہے کہ آپ نے ورثے میں بابا سے دیا؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن میں کہاں آپ کی میراث کا تذکرہ ہے؟ کہا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کیا؟ تو یہ تو دین کے مکمل کرنے کی بات ہے، آپ کو نعمت کہاں سے ملی؟ کہا اگلا ٹکڑا تم نے نہیں پڑھا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. اب یہ میرا جملہ ہے، سن لیجئے. امت کے لیے نعمت الگ انداز سے تمام ہوئی، رسول کے بچوں کے لیے نعمت الگ انداز سے تمام ہوئی. رسول کے بچوں کے لیے نعمت تمام ہوئی کہ ان اولادوں کو تسلسل غدیر میں رکھا گیا. آپ پر نعمت تمام ہوئی کہ تسلسل غدیر کے ماننے والوں میں رکھا گیا. نعمتیں دونوں پر تمام. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. امام نے کیا فرمایا؟ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آج نعمت تمام ہوئی مولا کی ولایت کے ذریعے ہم پر.
آپ کو مولا کی ولایت ملی، امام باقر کو کیا ملا؟ امام باقر کو وہ ولایت ملی، کہا یہ وہ جو کمال ہمارے بابا کو ملا تھا، ہمارے دادا علی مرتضیٰ کو ملا تھا، کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو ہمارے بابا کے پاس نہ ہو۔ تیر چلانا بھی اسی نعمت میں سے ہے۔ ہم نتوارث اصاغرنا اکابرنا، ہمارا ہر بچہ اپنے بڑوں سے ورثے میں پاتا ہے۔ یہ مت پوچھنا کہ جعفر صادق اتنا چھوٹا ہے، نوجوان ہے، تیر چلانا آتا ہے کہ نہیں۔ اگر نسل مرتضیٰ سے ہے، اگر نسل تطہیر سے ہے، اگر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت سے ہے، ہر وہ کمال جو ہمارے دادا کے پاس تھا ورثے میں ہم کو ملتا ہے، ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ الف زبر آ بے زبر با کے ذریعے ہم نہیں سیکھتے، خود بخود کمال ورثے میں منتقل ہوتا ہے۔ مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ کیسے منتقل ہوتا ہے؟ چڑیا دیکھی ہے کبھی آپ نے؟ اب تو نظر نہیں آتی کراچی میں، میرے بچپن میں بہت ہوتی۔ چڑیا کے بچے کو اڑنا کون سکھاتا ہے، آپ یا میں؟ ورنہ چڑیا کا بچہ ہے تو اڑے گا۔ مچھلی کا بچہ پانی میں اس کا دم گھٹ کیوں نہیں جاتا، کیوں تیرنے لگتا ہے؟ ورنہ مچھلی کا بچہ تیرے گا پانی میں۔ شہد کی مکھی کو شہد چوسنا کس نے سکھایا، آپ نے یا میں نے؟ ورنہ یہ تو چوستی ہو۔ یہ بتائیے کہ شیر کے بچے کو شکار کرنا کس نے سکھایا؟ ورنہ شیر کا بچہ ہے۔ تو یہاں پر مان لیتے ہیں کہ ورثے میں کمال منتقل ہو گئے، لیکن جس کمال کی ذمہ داری خدا ہدایت کے لیے لے رہا ہے، شیر آپ کی ہدایت نہیں کرے گا، طوطا ہدایت نہیں کرے گا، چڑیا ہدایت نہیں کرے گی۔ جمال قدرت الہی ہے یہ۔ دیکھو چڑیا بن سکھائے بچہ اڑنے لگتا ہے، مچھلی کا بچہ بن سکھائے پانی میں تیرنے لگتا ہے، دم نہیں گھٹتا۔ آل محمد کو تو ہم نے ہدایت کے لیے پیدا کیا، ان کو جب ہم وراثت کے ذریعے کمالات دیں گے تو رتی برابر کمالات میں فرق نہیں ہوگا۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ جناب موسیٰ کی قوم میں قرآن میں 2 مقامات پر یہ واقعہ موجود ہے۔ جب جناب موسیٰ کی قوم نے گناہ کیا تو توبہ کا مقام آیا۔ جب توبہ کا مقام آیا کہا کیا کیا جائے؟ کہا کہ موسیٰ اپنی قوم کو جمع کرو اور یہ دروازہ ہے اور اس دروازے میں سے نکلو اور ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین۔ ایک دروازہ ہم نے بنایا موسیٰ یہاں پر، نکلو اس دروازے سے، اپنی قوم سے کون نکلیں۔ بلند ترین عبادت کون سی ہے؟ قنوت، قیام، رکوع، سجدہ۔ بلند ترین عبادت سجدہ ہے۔ قرآن میں سجدہ واجب ہے۔ ائمہ، انبیاء، اولیاء شکرانے سجدہ شکر یہاں تک ہے کہ میں ترجمہ پڑھوں گا، عربی نہیں پڑھوں گا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے حبیب سجدہ کرو اور ہمارے نزدیک آتے جاؤ۔ رکوع کے مرحلے پہ نہیں کہا خدا نے کہ رکوع کرو نزدیک آؤ۔ قنوت کے مرحلے پہ سجدہ عجیب قرب کی کیفیت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سجدے سے بالا تر کوئی عبادت نہیں ہے۔ کہا موسیٰ اپنی قوم کو بلاؤ، کہو کہ قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم ادخلوا الباب سجدا، یہ دروازے میں سے گزریں اور سجدہ کرتے ہوئے جائیں۔ پروردگار سجدہ تو کر لیں گے، ذکر کیا پڑھیں؟ کہو حطۃ، گرا دے۔ کیا گرا دے؟ گناہ گرا دے۔ بالا ترین عبادت ہے سجدے میں سبحانک یا لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبوح قدوس لا الہ الا اللہ والحمد للہ، کچھ نہیں کہو۔ عربی کا لفظ کو گرا دے، یہ گرا دے کون سی تسبیح ہے؟ بھائی ہم کہہ رہے ہیں کہو گرا دے، ہم گرا دیں گے۔ یہی ہے بندگی، یہی ہے اللہ کے حکم کو ماننا۔ سجدہ بالا ترین عبادت ہے، لیکن دیکھو حطۃ، گرا دے گناہوں کو، یہ کہتے ہوئے جاؤ۔ پروردگار کوئی ذکر بتا اچھا سا، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، گرا دے۔ یہ کیا گرا دے؟ پروردگار نے کہا دیکھو بالا ترین عبادت ہے۔ اچھا حطہ نہیں کہیں گے تو اب قرآن میں حشر کیا ہوا سن لیجئے۔ کہا موسیٰ یہ دروازہ رکھو، ان سے کہو ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم۔ دروازے سے گزرو گے سجدہ کرتے ہوئے، ادھر گزرو گے نہیں، حطۃ کہو گے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ خدا امتحان لے رہا ہے۔
اب آپ کی سمجھ میں نہ آئے کہ حسین ابن علی پر گریا گناہ کیسے معاف کرواتا ہے تو جا کر حتہ والی آیت پڑھ لیجئے. لہٰذا یہ آئے خدا نے کہا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. وہ لوگ جو ظالم تھے نا انہوں نے شیطانی کی, انہوں نے شرارت کی, جب دروازے سے گزرے سجدہ تو کر لیا, حتہ نہیں کہا. کیا کہا؟ حتہ کہا, نقطے کا اضافہ کر دیا, کہا حنطتن, گندم, مذاق اڑایا خدا کے حکم کا. خدا نے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم, جو کہا گیا تھا ظالموں نے اس لفظ کو بدل دیا. تو ہم نے کیا کیا؟ فانزلنا علیہم من السماء رجزا بما كانوا یفسقون. گناہ جو کیا نا انہوں نے, کار حرام کیا, پروردگار ہنتا کہہ دیا, سجدہ تو کر لیا, سجدے سے بڑی آیت کیا؟ آواز آئے گی قدرت کی. سجدہ کرنے کا بھی حکم تھا, حتہ کہنے کا بھی حکم تھا, تم نے ہمارا مذاق اڑایا, نقطے کا اضافہ کر دیا, آسمان سے اب عذاب آئے گا. تو سرکار نقطے کا اضافہ کرنے پر عذاب آ جائے گا, تسلسل تطہیر کو چھوڑنے پر کیا آئے گا؟ پروردگار عالم تطہیر کو جو پروردگار عالم نے خلق کیا, یہ تطہیر, یہ مثال پروردگار کیوں فرما رہا ہے؟ اب چلیے آپ کی مشکل کو آسان کروں. چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا نحن باب حتہ, اس امت کا دروازہ حتہ ہم ہیں, جو ہمارے پاس سے نہیں گزرے گا عبادت اس کی قبول نہیں ہوں گی. لہذا یہ جملہ عجیب انداز سے ارشاد فرمایا. اب یہاں پر ایک میں جملہ آپ کے سامنے پیش کروں, واقعہ, اور بات کو آگے بڑھاؤں. اب دیکھیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ نادانستگی میں تکرار ہو جاتی ہے, دوہرا دیتا ہے انسان, لیکن بہرحال قوم کے نوجوان بچے بیٹھے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ مولانا نہیں پورا واقعہ بتائیے, بچوں کی تربیت اسی سے ہوتی ہے, جو بڑے بیٹھے ہیں وہ برداشت کریں. امام ہادی علیہ السلام کے پاس جب امام ہادی 10ویں امام قید تھے سامرہ میں, ایک شخص آیا, جیل میں قید ہے امام, قید خانے میں, اور جیل خانے کا جو انچارج ہے اس سے ملنے آیا. کہا کہ کیسے آئے ہو یہاں پر سامرہ جیل میں؟ کہا کہ بس ایسے ہی آیا ہوں. کہا کہ نہیں تم اپنے امام سے ملنے آئے ہو. کہا نہیں میرا امام وہی ہے متوکل جو تخت پہ بیٹھا ہے. کہا جھوٹ مت بولو, میں جانتا ہوں تمہارا امام امام علی نقی علیہ السلام ہے. اور دیکھو بات سنو, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اپنا امام علی نقی کو ہی مانتا ہوں. کہا کہ اب بات کھل گئی ہے تو ہاں ملنے تو اپنے امام سے آیا ہوں. کہا کہ ابھی مت جانا, ابھی بادشاہ کی طرف سے بادشاہ کے نوکر آئے ہیں, رپورٹنگ ہو جائے گی کہ یہ کیوں ملنے آیا تھا, مشکل ہو جائے گی, چلے جائیں گے پھر بھجوا دوں گا. اچھا بھائی سکون سے بیٹھ گئے. جب چلے گا آ جاؤ, بھیجا امام کے پاس. السلام علیکم ابن رسول اللہ. امام نے سلام کا جواب دیا, احوال پرسی ہوئی. کہ ابن رسول اللہ ایک حدیث کا مطلب پوچھنے آیا ہوں آپ سے. دیکھیے آپ سے کہا جاتا ہے کہ امام قید خانے میں تھے, لوگ خاموش رہے. یہ شیعہ جو تھے اس زمانے کے وہ ملعون تھے, امام کو قید خانے سے نہیں چھڑایا. حکم امام کیا تھا؟ یہ جو لوگ امام سے سوال کرنے آ رہے ہیں, امام نے کبھی کہا کہ تم ہم کو قید خانے سے چھڑواؤ؟ یا امام کا حکم تھا کہ دیکھو خبردار, امام ہادی علیہ السلام جب اپنے گھر سے سامرہ سے, جس کی آپ میں سے بہت سے لوگ زیارت کر چکے ہیں, جب امام متوکل کے دربار کی طرف جاتے تھے اور متوکل طلب کرتا تھا تو امام فرماتے تھے خبردار مجھے راستے میں جب دیکھو تو آنکھ سے بھی اشارہ مت کرنا کہ یہ ہمارا امام ہے, سر کے اشارے سے بھی سلام مت کرنا, انگلی سے اشارہ مت کرنا. فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ, مجھے ڈر لگتا ہے کہ بادشاہ کے جاسوسوں تمہیں پکڑ لیں کہ تم نے علی نقی کو دیکھ کر اشارہ کیوں کیا, تمہارا علی نقی سے کیا تعلق؟ لہٰذا اپنی جان بچاؤ, ہمیں سلام مت کرو, خبردار. اور اس کے بعد دوسرا واقعہ سن لیجئے. امام نے اپنا خط دیا اور تیل کے کنستر میں اس زمانے کے, اور لکڑی کے اندر چھپا کر دیا کہ اس کو جا کر لے جاؤ. یہ شخص گیا راستے میں, کسی سے مت بھیڑ ہوئی, بحث ہوئی, وہ اپنی سواری کو روک کر کھڑا تھا, لڑ پڑا, جھگڑ پڑا. ایک دفعہ لکڑی اٹھا کر ماری, لکڑی کھل گئی, اس میں سے خط گرا, جلدی سے خط رکھا, لکڑی کو بند کیا اور گیا خط دینے کے لیے. جب آیا امام ناراض ہوئے, امام علی نقی علیہ السلام. کہا یہ کیوں کی حرکت؟ کہا ابن رسول اللہ وہ غلط بات کر رہا تھا. مجھے نہیں پتا کس دل سے میں یہ روایت آپ کے سامنے اب یہ جملہ پیش کروں. امام نے کہا وہ تو تمہارا رستہ روک کے کھڑا تھا نا, اگر کوئی مجھے رستے میں مجھ پر سب و شتم بھی کرے, سب و شتم کرے جسے ہم کہتے ہیں,
اور میں مزید آسان کر دوں، اچھا نہیں لگ رہا لیکن سنیے، 10ویں امام نے کہا مجھے رستے میں کوئی گالی بھی دے اس کو سمجھاتے مت بیٹھ جانا، سر جھکا کر گزر جانا۔ اس طرح سے سامرہ میں امامت گزر کر آئی ہے، لہذا خود توجہ کیجیے گا۔ یہ شخص جب قید خانے میں گیا، امام سے پوچھا یا ابن رسول اللہ کی روایت پریشان کر رہی ہے، اس کا مطلب پوچھنے آیا ہوں۔ امام کو کہنا چاہیے یہاں پر اشارتاً صریحاً میں قید خانے میں ہوں، 500 1000 2000 لوگ مل کے نہیں آ سکتے، حلہ بولو دھاوا بولو حملہ کرو قید خانے پر مجھے چھڑا لو، کیونکہ 2025-26 میں لوگ کہیں گے جتنے شیعہ تھے سب کے سب ملعون تھے، بیکار تھے، امام کو کیسے نہیں چھڑایا۔ حکم امام کو دیکھیے، جو امام آپ سے مطالبہ کر رہا ہے، جو امام آپ سے چیزیں مانگ رہا ہے اس کو دیکھیے۔ متوکل نے اپنے زمانے میں سید الشہداء کی قبر پر پانی چھوڑ دیا، اطراف میں کھیتی اگا دی، درخت اگا دیے کہ لوگ نہ آئیں، امام علی نقی علیہ السلام موجود ہیں۔ امام نے کبھی کسی سے کچھ کہا کہ جا کر بادشاہ سے لڑائی کرو، بادشاہ سے ٹکرا جاؤ؟ اگر کہا تو مجھے بتائیے۔ امام نے کیا کیا؟ جامع کبیرہ سکھائی، زیارت کا طریقہ سکھایا، سید الشہداء کی زیارت پر کیسے جاؤ سکھایا، کس طرح سے زندگی گزارو یہ سکھایا۔ امام کا جو حکم ہے اس کے مطابق آپ عمل کیجئے، اپنے ذہن سے امام کی سیرت سے احکامات کو مت نکالیے۔ لہذا ایک درود پڑھیے محمد آل محمد پر۔ لہذا امام کے پاس آیا اور کہا کہ ابن رسول اللہ کی روایت تنگ کر رہی ہے، آپ کو روایت کی پڑھی ہوئی ہے، آپ بچوں کو وضو غسل سکھا رہے ہیں، اصول دین فروع دین سکھا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ یہ امام کا راوی ہے، کتنی دور کا سفر طے کر کے روایت کا معنی سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ مطلب یہ ابن رسول اللہ کیا روایت بتاؤ؟ کہا روایت یہ ہے کہ لا تعاد الايام فتعادیکم، دنوں سے دشمنی مت رکھنا ورنہ دن تم سے دشمنی رکھیں گے۔ کیا مطلب؟ امام نے فرمایا اس کا مطلب وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، فرمایا دن ہم ہیں، دن ہم ہیں۔ کیا مطلب؟ جمعہ کا دن 12ویں امام کے لیے، ہفتے کا دن رسول خدا کے لیے، اتوار کے دن جناب سید امیر المومنین کے لیے، پیر کا دن امام حسن امام حسین کے لیے، اسی طرح سے منگل کا دن امام سجاد امام محمد باقر امام جعفر صادق کے لیے، ہر ہفتے کا دن ہے۔ ہمارے جد کی مراد یہ ہے کہ ہم دن ہیں۔ اب میں ذرا گہری بات کرنے والا ہوں۔ پہلا دن آپ کا کیا تھا؟ پہلے دن کا نام تھا مومنین کے علی بن ابی طالب۔ یہ دن کتنا طویل تھا؟ 63 برس کی عمر تھی اس دن کی، اور امامت کتنے سال چلی؟ 10 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک، 30 برس کا دن تھا۔ امام حسن دوسرا دن تھا۔ کتنا طویل دن تھا یہ؟ 10 سال کا دن تھا۔ یہ وہ دن نہیں ہے جو 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں۔ 40 ہجری سے 50 ہجری 10 سال امام حسن کی امامت چلی۔ آپ کا تیسرا دن کون سا تھا؟ حسین ابن علی۔ یہ کتنے گھنٹے کا تھا؟ یہ گھنٹے کا نہیں تھا، یہ 10 سال کا دن تھا۔ آپ کا چوتھا دن کون سا تھا؟ سید ساجدین۔ اس دن کی دورانیہ کتنا تھا؟ کتنے گھنٹے کا تھا؟ یہ دن گھنٹوں کے نہیں ہوتے۔ یہ 60 ہجری سے شروع ہوا، 95 ہجری 35 سال چلا۔ اس کا اگلا دن کون تھا؟ اس کے اگلے دن کا نام تھا محمد باقر۔ یہ کتنے دن چلا؟ یہ 19 سال چلا۔ اس کا اگلا جو دن تھا اس کا نام کیا تھا؟ جعفر صادق۔ وہ کتنے دن چلا؟ وہ دن نہیں چلا، وہ 33 برس چلا۔ علی نقی ایک دن کا نام ہے۔ کتنے گھنٹے کا یہ دن تھا؟ یہ دن گھنٹے کا نہیں تھا، یہ 33 برس چلا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ کس دن میں ہیں، آپ کس مہینے میں اس وقت ہیں؟ ایک مہینہ ہے کیلنڈر کا، مت کہیے گا مولانا ہم جون میں ہیں، جولائی میں ہیں، 2026 میں ہیں۔ یہ جو آپ کا دن جس میں آپ جی رہے ہیں اس کا نام ہے حجت ابن الحسن۔ 1150 برس سے یہ دن چل رہا ہے۔ جب جون کا مہینہ ہوتا ہے تو نازک کپڑے پہنتے ہیں کہ نہیں پہنتے؟ جنوری دسمبر ہوتا ہے موٹے کپڑے پہنتے ہیں۔ جب گرمی ہوتی ہے جون جولائی تو ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، دسمبر جنوری میں گرم پانی پیتے ہیں۔
ایسے ہی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہی سبب ہے کہ جس دن میں آپ ہیں تسلسل تطہیر میں، وہ دن ہے حجت ابن الحسن کا. اس دن میں کیا کریں؟ جون جولائی کے حساب سے کپڑے پہنتے ہیں، دسمبر جنوری کے حساب سے کپڑے پہنتے ہیں. یہ ہے زمانہ، یہ دن ہے غیبت کبریٰ کا. اس میں اپنے وجود پر وہ لباس لا دیے جو آپ کو حجت ابن الحسن کے نزدیک کر سکے. مولانا 40 سال عمر ہو گئی ہے، ابھی تک وہی لباس پہنے. مرتے مرتے مر جائیے گا، یہ لباس بدن سے نہ اترے. یہ جون جولائی کی بات نہیں ہے، یہ محرم سفر کی بات نہیں ہے، یہ اس مہینے کی بات ہے، اس دن کی بات ہے کہ جو 1150 برس سے چل رہا ہے. یہ دن کب ختم ہوگا؟ یہ ختم نہیں ہوگا دن. یہ دن اس وقت شروع ہوگا، آپ کے سامنے آئے گا کہ جب ظہور کا سورج طلوع ہوگا. اور قرآن مجید میں خدا فرمائے گا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے اب جگمگائے گی. کیوں جگمگائے گی زمین اپنے رب کے نور سے؟ کیونکہ جب آپ کا آخری آقا ظہور کرے گا تو اب یہ وہ سورج نہیں ہے جو آسمان پہ چمکتا ہے. آخری آقا جب ظہور کریں گے تو اب یہ نہیں فرمائیں گے کہ میں مہدی ہوں، فرمائیں گے دیکھو آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میں رسول خدا ہوں. سیدہ کا نور میرے وجود میں ہے، حسن کا نور انا الحسن انا الحسین انا علی ابن الحسین، محمد باقر میں ہوں، جعفر صادق میں ہوں، موسیٰ علی ابن موسیٰ رضا میں ہوں، موسیٰ کاظم میں ہوں، علی نقی میں ہوں، محمد تقی میں ہوں، حسن عسکری میں ہوں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی تسلسل تطہیر جو مدینے میں چلا تھا اب آخری فرد میں ہوں، اس سے آگے ڈھونڈنے مت جانا، گمراہ ہو جاؤ گے. لہذا یہی جملہ ختمی مرتبت نے خطبہ غدیر میں ارشاد فرمایا معاشر الناس ان نور اللہ ہے. عجیب جملہ ہے، ان نور من اللہ مسلوق فیا. جملے پہ غور کیجئے گا، نور اللہ سے، نور پہ گفتگو ہماری ہو رہی ہے. ان نور من اللہ، نور جو اللہ کی جانب سے آ رہا ہے، مسلوق فیا، میرے وجود میں دوڑ رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ نور جو آسمان سے آ رہا ہے نا خدا سے، وہ اسے میرے وجود میں دوڑایا گیا ہے. اپنے اختیار سے نہیں کیا ہے میں نے، عنایت الہی ہے. اور میرے بعد یہ نور خدا آئے گا کس کے وجود میں؟ فی علی ابن ابی طالب، علی کے وجود میں. اور علی کے جانے کے بعد کس کے وجود میں نور خدا دوڑایا جائے گا؟ حسن حسین کے وجود میں، سید ساجدین کے وجود میں. کہا اور کہاں تک چلے گا؟ فرمایا جب تک کہ میرا آخری بیٹا علی کا بیٹا مہدی آخر الزمانہ آ جائے. یہ نور خدا، خوب توجہ کیجئے گا رسول خدا کے جملوں پر، مسلوق فیا. سالکن کا مطلب ہوتا ہے وہ میرے وجود میں چل رہا ہے، مسلوق کا مطلب ہے میرے وجود میں دوڑایا گیا ہے. یعنی دیکھو ہم سے مقابلہ مت کرنا، یہ مت سمجھنا کہ ہم نے کہیں سے پیسے دے کر یہ نور خرید لیا ہے. یہ خدا کی اجازت سے ہمارے وجود میں دوڑایا گیا ہے، اور میرے بعد علی کے وجود میں دوڑایا گیا ہے. یہ جو نور خدا علی کے وجود میں دوڑایا گیا ہے، یہ مت سمجھنا کہ علی کی مرضی سے چلا ہے، میری مرضی سے چلا ہے. ہم 14 کے 14 کا تعلق براہ راست خداوند تبارک و تعالی سے ہے. جب آپ کہتے ہیں امام سجاد کے بارے میں، امام حسن کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں امام سجاد کے بارے میں جانشین رسول خدا. آپ حضرت حجت کے بارے میں کہتے ہیں جانشین رسول خدا. رسول خدا تو 10 ہجری میں دنیا سے چلے گئے، امام زمانہ 250 ہجری میں ولادت ہوئی ہے. جانشین تو رسول خدا کے کیسے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نور اتنے منفرد انداز سے منتقل ہوا ہے کہ 200 سال بعد بھی اگر فرزند فاطمہ کی نسل سے کوئی آئے تو براہ راست اس کا تعلق رسول خدا کے نور سے ہے، مسلوق فیا. اور فرمایا اور آخر میں نور جائے گا حجت ابن الحسن مہدی آخر الزما کے وجود میں. لہٰذا اب آپ کو نور خدا چاہیے، مولانا سے ذکر وکر مت لیجئے، دوڑیے جا کر امام عصر سے مدد مانگیے، دوڑیے جا کر قرآن پڑھیے، امام عصر کو ہدیہ کیجئے، انا انزلنا پڑھیے، امام عصر کو ہدیہ کیجئے. مولانا صبح کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، کوئی وظیفہ آپ کا ہے؟ شریعت مولانا لائے ہیں یا مولا لائے ہیں؟ خوب توجہ کیجئے گا. مدد مانگنے کا طریقہ سیکھیے، مدد مانگنے کا. 8ویں امام نے کیا فرمایا؟ 10ویں امام نے کیا فرمایا؟ جب ابو ہاشم جعفری نے مدد مانگنی چاہی، شرم آئی، مولا اتنے درہم دیجیے، قرضدار ہوں.
شرم آئی اور خط میں لکھ کر بھیجا امام کو. سامنے آ کے نہیں کہہ سکے, واٹس ایپ ٹیلی فون تو نہیں تھا, یا خط لکھو یا سامنے آؤ. خط لکھا, امام کو بھیجا. امام نے کہا لا تستحی, ہم سے مانگتے وقت مت شرمایا کرو. ہم سے مانگتے وقت اگر شرمایا تم شرمائے تو باب حتہ کے پاس نہیں جاؤ گے تو کس کے پاس جاؤ گے؟ اگر خدا کے دروازوں کے پاس نہیں جاؤ گے تو کس کے پاس جاؤ گے؟ اور پھر فرمایا, عجیب جملہ ہے, بخدا عجیب جملہ ہے, بخدا عجیب جملہ ہے. یعنی انسان اتنا بدبخت ہے کہ ہما شما کمشنر, ڈپٹی کمشنر, یہ فلاں افسر صاحب ان کے پاس بھاگ رہا ہے. جس کے قبضے میں قضاء و قدر الہی ہے اس سے نہیں مانگ رہا, مجھ سے تجھ سے ادھر ادھر سے مانگ رہا ہے. فرمایا نحن کہف لمن التجا الینا, ہم اس کی پناہ گاہ ہیں جو ہمارے وجود میں پناہ لے. بچوں کو سکھائیے یہ بات کہ بیٹا تمہارے 5ویں آقا نے کہا ہے انا انزلنا تمہاری دوست ہے, کسی اور کی دوست نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے کسی اور کی دوست؟ کیونکہ انا انزلنا ہے یہ لیلۃ القدر کے لیے. فرمایا لیلۃ القدر امام کے لیے ہے. یہ جو آپ اٹھک بیٹھک کرتے ہیں نا اور سمجھتے ہیں اعمال کیے 23 کی رات, اعمال کیے 19 کی رات, اعمال کیے 21 کی رات کو شب قدر میں یہ دعا پڑھی وہ دعا پڑھی, آپ کے لیے ہے ہی نہیں. فرشتے نازل کس پر ہو رہے ہیں؟ اس ہستی پر جو عالم غیب میں ہے. تو آپ کیا اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں؟ میں سنیے, خوب غور سے سنیے گا. صدر کی کال آئی چیف منسٹر کے پاس, آپ اچھلنے کودنے لگے. آپ سے کیا تعلق ہے؟ صدر نے کال کی چیف منسٹر کو, مولانا کچھ تو کہا ہوگا, آپ کے کام کا ہے نہیں, آپ کو پتا ہے کیا کہا؟ نہیں مولانا. پھر کیوں اچھل رہے ہیں؟ میرا سوال ہے, بڑے تلخ طریقے سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے, عقلی بات ہے بھائی. تنزل الملائکہ, تو ملائکہ نازل کر رہا ہے خدا, نازل ہو رہا ہے ملائکہ, اور کس پر نازل ہو رہے ہیں؟ وقت کے امام پر. آپ سے کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب دے کوئی مجھے, میری سمجھ میں نہیں آیا جب تک میں نے روایت نہیں پڑھی. فرمایا شب قدر علی کی ہے اور اس کے بعد حسن کی ہے. کیوں ہے بھائی؟ بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, ٹیلی فون کال کس کی ہوتی ہے؟ جس کے لیے آتی ہے. اس بھائی کا کسی مومن کا موبائل پڑا تھا, فون کی گھنٹی بجی, آپ نے ریسیو کر لیا. جی کون صاحب؟ میں فلانی. یہ میرے بھائی کا فون آپ کے ہاتھ میں کیا کر رہا ہے؟ پڑا تھا, میں نے اٹھا لیا, فوراً دو میرے بھائی کو. ہے کہاں پر؟ وہ گیا ہوا تھا وضو کرنے باہر, شربت پینے, چائے سبیل پہ, میں نے اٹھا دیا. آپ کو تمیز نہیں ہے؟ دوسرے کا فون تھا, آپ نے اٹھا دیا. آپ سے کیا تعلق ہے اس کال کا, اس میسج کا, اس ٹیکسٹ کا, اس وائس کلپ کا؟ نازل کر رہا ہے خدا, فرشتے ہو رہے ہیں نازل, جا رہے ہیں علی کے پاس, امیر المومنین کے بعد حسن مجتبیٰ, اس کے بعد سبط اصغر, سید ساجدین, یہ 12 پر نازل ہو رہے ہیں. آپ کا تعلق ہے کیا؟ آپ کا تعلق یہ ہے کہ ہم جڑے ہیں ان تمام پیغامات سے کہ جو ہمارے امام پر نازل ہو رہے ہیں, اور آپ کو حکم دیا گیا کہ قرآن سر پر رکھ کر جب تک نہیں پڑھو گے بے علی بے فاطمہ, پروردگار اس ہستی پر کیا تعلق ہے آپ سے؟ مولانا تعلق یہ ہے, اب بچوں کے لیے اس طرح سے میرا کیا کہوں, ٹیلی فون کال آئی ہے وقت کے امام کے پاس, جناب امیر کے پاس. آپ کیا کہتے ہیں؟ پروردگار یہ قرآن نازل کیا تھا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ ہے تو نے نازل کیا لیلۃ القدر میں, یہ ہے میرے سر پر. پروردگار سر سے بڑھ کر باعزت کوئی جگہ ہے نہیں, تیری کتاب سے بڑھ کر باعزت کوئی کتاب ہے نہیں.
میرے سر سے بڑھ کر میرے وجود میں کوئی باعزت جگہ نہیں ہے، یہی پیشانی تیرے لیے سجدے میں سجدگاہ پر لگاتا ہوں، اس کے بھی اوپر میں نے تیری کتاب کو رکھا ہے۔ اب کیا کرو؟ اب کہو بے کا یا اللہ، پروردگار تیرے وسیلے سے تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ جب خدا سے مانگ لیا، توحید تو پوری بتا دی، یہ بتاؤ توحید وہی ہے جو ہم کو پسند ہے یا توحید وہ ہے جو ابلیس کو پسند ہے؟ بھائی امام حسین کی محبت میں پڑھ کر خدا کو نہیں بھول جائیے گا۔ جب ماتم کر رہے ہوتے ہیں تو قربت السلام، پروردگار ماتم کرتا ہوں امام حسین کے لیے تیری خوشی قربت اللہ۔ مانا 3 ہاتھ مارے تھے سینے پر، 2 جو ہاتھ مارے اس میں امام حسین کی طرف ذہن چلا گیا تھا، خدا کی طرف نہیں تھا۔ تو امام حسین کی محبت میں اتنا آگے مت بڑھ جائیے کہ خدا کو بھول جائیں۔ یہ باتیں آپ سنتے ہیں، سرکار مولا فرما رہے ہیں احب اللہ من احب حسینہ، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ لہذا سر پہ قرآن رکھا آپ نے اور کہنا چاہیے بے علی بے فاطمہ بالحسن بالحسین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار وہ جو تیری گفتگو ہوئی ہے نا امیر المومنین سے 30 سال تک، مجھے نہیں پتا ہر سال شب قدر میں کیا گفتگو ہوتی تھی، وہ جو سیدہ سے تیری گفتگو ہوتی تھی نا، مجھے نہیں پتا کتنے برس تک کیا ہوئی، مجھے نہیں پتا۔ حسن مجتبیٰ سید الشہداء سے جو تیری گفتگو 10 برس تک ہوتی رہی، مجھے نہیں پتا شب قدر میں امام حسن پر جب فرشتے نازل ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ بتایا ہوتا تو پتا ہوتا۔ 2 مقامات پر خدا نے یہ کام کیا، ایک شب قدر میں نہیں بتایا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اور دوسرا جب حسن حسین کے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب کے بڑے بھائی والد بزرگوار سیدہ کے عالم غیب میں جب معراج پر گئے تھے نا، اور غیب میں جانے کے بعد خدا نے قرآن میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، جب یہ آیت بھیجی، سورہ نازل کیا تو فرمایا اوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ نے اپنے حبیب کو وہ پیغام دے دیا جو دینا تھا۔ پروردگار خوب توجہ کیجیے گا، خوب توجہ کیجیے گا، وراثت پنجتن کو سمجھیے، وراثت امامت کو سمجھیے۔ اپنے امام جس کی چادر پہ بیٹھے ہو نا، دری پر، اس کی عظمت کو سمجھو۔ مردے کا ماتم کرنے نہیں آئے، اس کے لیے رونے آئے ہو کہ قضا و قدر جس کے دست قدرت میں ہے، اس کا ماتم کرنے آئے جو تمہاری قسمتوں کو درست کر سکتا ہے۔ خوب توجہ کرنا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں یہ بات منتقل کر پاؤں گا یا نہیں۔ زمین پہ جب فرشتہ آتا تھا، یہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بڑے خالص، کم از کم ایک تو کوئی خالص مومن یہاں پر ہے جو مجھے دعائیں دے رہا ہے، جس کی وجہ تقریر اس طرح چل رہی ہے۔ یقین کیجئے میں بالکل اپنے پہ بھروسہ کر کے نہیں آتا، بخدا واللہ باللہ تاللہ آپ کی دعاؤں پر بھروسہ کر کے آتا ہوں، اور آپ کی جو تشنگی ہے نا، وہ خدا کہتا ہے میاں آج تم مولانا ہو، تم بول لو، کل کوئی اور ہوگا وہ بول لے گا۔ جناب سیدہ امیر المومنین روایات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا کتنی محبت کرتے ہیں اپنے فرزند کے عزادار سے۔ یہ جو محبت اگر آپ کو پتہ لگ جائے، مسائب امام حسین کے چھوڑ دیجئے، محبت اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ جناب سیدہ اپنے بیٹے کے عزاداروں سے کتنی محبت کرتی، بخدا گریہ تھمنے کا نام نہیں لے گا۔ کیا احسان ہے، حیثیت کیا، حقیقت کیا ہے۔ جلدی سے چلیے اور مسائب کی طرف جاؤں میں۔ زمین پر جبریل آتے تھے، خوب توجہ کرنا عزیزوں، چندہ میرا بہت بچوں کو دیکھ رہا ہوں، غور سے توجہ کرنا۔ سمجھو علی مرتضیٰ یعنی کیا، سمجھو سید الشہداء یعنی کیا۔ نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھا، یہ تمہارے لیے بڑی بات ہے حسین ابن علی۔ کوئی مجھے ایسا معجزہ لا کر دکھاؤ جو آپ کہیں یہ مولا نے معجزہ دکھایا، کوئی ایسا معجزہ ہے ہی نہیں کہ جو حسین ابن علی کی ذات کے لحاظ سے بڑا اہم معجزہ ہو۔ کسی چیز میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ حسین ابن علی کی ولایت کی وسعت کو دکھا سکے۔ زمین پر جب فرشتہ آ رہا ہے تو کانوں میں چپکے سے قلب پر، اب وہ کس طرح سے نازل ہوتا تھا قرآن مجھے نہیں پتا، نازل کر کے جا رہا ہے۔ اگر اس ہم محفل میں رسول خدا کی ہوتے، فرشتہ آتا بتا کے چلا جاتا، آپ کو پتہ نہیں چلتا، بے فکر رہیے، نہیں سمجھ میں آتا۔ رسول خدا معراج میں گئے، پروردگار وہاں تو کھل کے بات کر لے، وہاں بھی خدا نے فرشتوں کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، اپنے حبیب کو پیغام پہنچایا۔ وہ جو فرشتوں کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہے نا،
اس کا نچوڑ ہے آیہ مباہلہ، اس کا نچوڑ ہے آیہ تطہیر، اس کا نچوڑ ہے سیدہ کی عصمت، اس کا نچوڑ ہے حسین ابن علی اور حسن مجتبیٰ۔ لہذا خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر، یہ مرحلہ ہے۔ تو کیا کہتے ہیں آپ قرآن سر پہ رکھ کر؟ بے علی بے موسیٰ ابن جعفر، بے علی ابن موسیٰ، بے محمد ابن علی، بے علی ابن محمد، بالحسن بالحجت۔ کیا کرتے ہیں؟ پروردگار مجھے نہیں پتا، یہ جو 12-14 کا نام لے رہا ہوں نا، مجھے نہیں پتا شب قدر میں ان پہ کیا تو نے پیغام بھیجے، کیونکہ میرا علم سمجھ ہی نہیں سکتا، لیکن پروردگار یہ تجھ سے چاہتا ہوں، ان سے ضرور محبت کرتا ہوں، جب بھی تیرا پیغام ان کے پاس آئے نا اب شب قدر کو، مجھے ضرور کہیں نہ کہیں رکھنا۔ کس طرح سے رکھنا؟ حکم ہے، دعا ہے، روایت ہے۔ شب قدر میں اعمال کر لیے 23 کی رات، اب کیا کرو؟ اب اس کو یاد کرو جو پردہ غیبت میں ہے۔ کس کو یاد کرو؟ 12ویں آقا کو۔ اب جتنا وقت ہے نا، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ۔ پڑھ لیا مولانا صاحب؟ پڑھ لیا، دوبارہ پڑھو مولانا، 2 دفعہ پڑھ لیا، 3 دفعہ پڑھ لیا، جب تک وقت ہے پڑھتے رہو مولانا۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے تمہارے اسی امام پر نازل ہو رہے ہیں جس کا ذکر تم کر رہے ہو۔ سیدہ کی اولاد کی ایک عادت ہے، یہ کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں، یہ جب فرشتے نازل ہو رہے ہیں نا تمہارے وقت کے امام پر، اور تم اللہم کل ولی کے ذریعے اپنے امام کو یاد کر رہے ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ تم اپنے امام کو یاد کرو، تمہارا امام تمہیں یاد نہ کرے۔ یاد رکھنا، مصیبت میں امام سے مدد مانگنا سیکھو۔ یہ ہم مولوی لوگ تمہارا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے، یاد رکھنا۔ یہ لاکھ بلند بانگ دعوے کر لیں، یہ کراچی کی تمام بیواؤں کو 10 کلو آٹے کا وعدہ نہیں دے سکتے، یہ دنیا کے مسائل مولانا صاحبان صحیح کریں گے۔ یہ یتیم بچوں کو یہ نہیں کہہ سکتے بیٹا جب بھی سر کا درد ہو فون کرنا پیراسٹامول دے دوں گا، یہ کراچی کے بچوں کے لیے یہ نہیں کر سکتے۔ مانگو مدد، یہ مولاناؤں کے چکر میں مت پڑو۔ میں خود مولوی ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، نہیں ڈر رہا، کوئی بیچارہ اور کہتا تو ڈرتا۔ مدد مانگنا سیکھو حجت ابن الحسن سے، مولا راستہ آپ کھولیے، مدد آپ فراہم کیجئے۔ بہت سے چہروں کو برائی کے آثار نظر آئیں، تل لگی یہ بات، مانو اس بات کو۔ حجت ابن الحسن کی طاقت کیا کہ کسی کی طاقت ہے؟ مسئلہ پوچھئے، نماز پڑھیے، قرآن سیکھیے اور بات کو ختم کیجئے۔ اس سے آگے مولانا صاحبان کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے مثال آپ کو دے دی، جو 10 کلو آٹے کا وعدہ نہ دے سکے، شہر کی بیواؤں کو، شہر کے یتیم بچوں کو، جو تعلیم، روٹی، کپڑا، مکان کا وعدہ نہ دے سکے، آپ ہم مولویوں سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم آپ کے مسائل حل کریں گے؟ لو لگائیے وقت کے امام سے۔ بہت زحمت دیا آپ کو، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا مظلوم، صلی اللہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس شہزادے کا میں ذکر کروں گا کہ جس کی شہادت کا ایک پہلو حسین ابن علی سے بہت ملتا ہے۔ اپنی شہادت کے وقت حسین ابن علی تنہا تھے، اور ابو طالب کا یہ پوتا اپنی شہادت کے وقت تنہا تھا۔ خط دے کر بھیجا سید الشہداء نے مسلم کو، یا اہل الکوفہ قد بعثت الیکم اخی وابن عمی ورجلا من اہل بیتی، اے کوفے والوں میں نے اپنے بھائی کو تم تک بھیجا، با اعتماد بھائی ہے، اہل بیت سے ہے۔ مسلم نے بیعت لینا شروع کی۔ نیمہ شعبان کو مکے سے نکلے اور رمضان المبارک کے مہینے میں کوفے پہنچے۔ 11 ذیقات کو خط لکھا امام حسین کو کہ مولا آپ کوفے آ جائیے، کوفے والے آپ کی میزبانی کے لیے تیار ہیں۔ اور 9 ذی الحج کو مسلم شہید ہو گئے۔ افواہ پھیلا دی گئی کہ شام سے فوجیں آ چکی ہیں، جو مسلم کی حمایت کرے گا فوجیں اس کو قتل کر دیں گی۔ خواتین آتی تھی، کوئی اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتی تھی، کوئی اپنے شوہر کا، کوئی بیٹے کا، کوئی باپ کا۔ مسلم نے جب مغرب کی نماز پڑھانی شروع کی تھی مسجد کوفہ میں تو کئی ہزار لوگ تھے۔ جب عشاء کی نماز ختم کی
تو انگوش شمار لوگ رہ گئے. ایک دفعہ مسلم مسجد کوفہ سے نکلے اور کہا اب تم بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ, مسلم کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. بھوکا پیاسا حسین کا سفیر کوفے کی گلیوں میں. ایک دفعہ جب تھک گئے, سمجھ میں نہ آیا مسلم کہ اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں. دروازے بند ہو چکے ہیں کوفے کے, مسلم باہر نکل نہیں سکتے. مسلم کسی کے گھر نہیں جا سکتے تھے. جس چاہنے والے کے گھر بھی جاتے سب کو پتا تھا یہ چاہنے والا حسین کا ہے. سب سے پہلے عبید اللہ وہاں آتا, اس چاہنے والے پر مصیبت آتی. مسلم کوفے کی گلی میں چبوترے پر بیٹھ گئے. ایک مومنہ طوعا گھر سے باہر نکلی, اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی. دیکھا ایک مرد 54-55 سال کا, 50 سال کا چبوترے پر بیٹھا ہے. کہا شخص تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ اکیلی خاتون ہوں, نامحرم ہے, میری ڈیوٹی پر نہ بیٹھ. کہا کہ میں مسافر ہوں, تھوڑی دیر سستا کر چلا جاؤں گا. کہا کہ تجھے نہیں پتا کوفہ پورا آشوب ہے, حالات خراب ہیں, کس نے کہا تھا کہ تو اس شہر میں آ؟ کہا کہ اب مسلم نے جو جواب دیا, کہا میں اس گھرانے سے ہوں کہ جس کی مودت کو خدا نے قرآن میں واجب کیا. اب طوعا نے جب یہ سنا تو ذرا گھبرائی, کہا مزید تعارف کرائیے گا. مسلم نے کہا کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں, فرزند رسول خدا کا سفیر ہوں. جیسے ہی مومنہ نے یہ جملہ سنا, ایک دفعہ دروازے پاٹو پاٹ کھولے. کہا مولا البیت بیتک, آپ کا گھر ہے, آپ کی کنیز نوکرانی, جو خدمت ہو بتائیے. ایک حجرے میں لے کر گئی, آرام کا سامان فراہم کیا, بچھونا, تکیا. اور اس کے بار بار جاتی تھی پوچھتے ہیں مولا کوئی کام ہے تو بتائیے, پانی لاؤں, غذا لاؤں, روٹیاں پکا دوں, کھانا دے دوں, بھوکے ہیں آپ, پیاسے ہیں. ایک دفعہ اس کا بیٹا گھر میں آیا, بار بار جاتی تھی پوچھنے کے لیے مسلم سے. دیکھیے ادب ہے خانوادہ رسالت کا. دو خواتین ہیں ایسی ہماری یہاں جو بڑی عظیم ہیں, اولاد سیدہ سے نہیں ہیں. ایک نیشاپور کی شتیتا اور دوسری کوفے کی طوعا. یہ خواتین, شتیتا کا تو خمس امام موسیٰ کاظم نے خود وصول کیا. غریب عورت ہے شتیتا, 2-3 سکے بھجوائے خمس کے, اور اتنا سا ایک کپڑا بھجوایا. جب خمس لانے والا بھول گیا تو امام نے, 7ویں امام نے کہا تم نے سارے خمس تو دے دیا, شتیتا کا خمس بھی دو. شرمایا تھا یہ دینے سے, اور امام نے فرمایا شتیتا سے جا کر کہنا جتنے خلوص سے اس نے خمس بھجوایا ہے اس کے جنازے پہ میں آؤں گا. کیا صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ. اس کا بیٹا آیا, بیٹھ گیا, تھکا ہار آیا تھا. جانتے ہیں کہاں سے آیا تھا؟ مسلم کو ڈھونڈ رہا تھا کہ گرفتار کر کے عبید اللہ کو دوں, سر کاٹ کے انعام دے دوں. اس نے کئی دفعہ آہٹ سنی. کہا کیا ہے کمرے میں؟ کہا کوئی خاص بات نہیں ہے. اس نے دیکھا اسی کمرے میں میری ماں جا رہی ہے. تو جب اس کی ماں چلی گئی تو چپکے سے اس کمرے میں گیا, دیوار کو ٹٹولتا ہوا. جناب مسلم نے پوچھا آنے والا کون؟ کہا میں گھر کا مالک ہوں. تم کون ہو؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں. کہا خوشخبری, میں تمہیں پورے کوفے میں ڈھونڈ رہا تھا, امیر نے تمہارے سر پر انعام رکھا ہوا ہے. یہ خاتون مومنہ آئی, قسمیں دی, شدید قسمیں, رسول خدا کی, جناب سیدہ کی, امیر المومنین کی. دیکھو خانوادہ نبوت سے ہے, دیکھو میرے مولا کا سفیر ہے, شکایت مت کرنا, قتل ہو گیا, سیدہ کو کیا منہ دکھائیں گے, رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے. بات کو نہ مانا, چلا گیا شکایت کرنے. اچانک گلی سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. یہ مومنہ مسلم کے پاس گئی, کہا کہ مولا گلی میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے, میری درخواست یہ ہے کہ گھر سے باہر نہ جائیے گا, آپ کی جان کو خطرہ ہے. اب اس جملے کو آپ شام غریبہ سے متصل کیجئے جو اب کہہ رہا ہوں. مسلم نے جواب دیا کہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ میری وجہ سے کسی مومنہ کو نقصان پہنچے. گریے کی صدائیں آپ کی بلند ہوں. رسول خدا سے پوچھا جناب امیر المومنین نے
یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ میرے بھائی عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ کہا کہ 2 محبتیں ہیں عقیل سے مجھے. کیسے؟ کہا ایک تو میرا چچا ابو طالب عقیل سے محبت کرتا تھا، اور دوسری محبت اس وجہ سے ہے کہ عقیل کی نسل سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جو یا علی تیرے بیٹے حسین کی مدد کرتا ہوا شہید ہوگا. ملائکہ مقربین اس پر درود بھیجیں گے اور نیک مومنین اس پر آنسو بہائیں گے. مسلم نے کہا گوارا نہیں ہے. ایک دفعہ تلوار سونت کر گھر سے باہر نکلے اور فوجوں سے مقابلہ کرنا شروع کیا. کافی دیر تک مارکا چلا. مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا. جانتے ہیں کیسے؟ رسی کے گولے بنائے گئے، آگ لگائی گئی، مسلم پر پھینکا گیا. یہ علامت اس بات کی ہے کہ محب کتنے فنا تھے اہل بیت میں. یعنی مسلم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ بی بی زینب اگر آپ کے خیمے شام غریبہ میں جلیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلم اپنے بدن پر آگ کی حدت کو برداشت نہ کرے. ہاتھوں کو باندھ کر دربار لے جائے گیا. سلم علی الامیر، عبید اللہ کو سلام کرو. مسلم نے سلام نہیں کیا. کہا مسلم اپنی وصیتیں کر لو. 3 وصیتیں کی اور خود 3 وصیتوں پر گفتگو ہونی چاہیے. مسلم کا ایمان کیا تھا ان 3 وصیتوں سے سمجھ میں آتا. میں صرف ایک وصیت پر گفتگو کروں گا. پہلی وصیت، دوسری وصیت، تیسری وصیت فرمائی کہ دیکھو تیسری وصیت یہ ہے کہ میں 11 ذیقعات کو خط لکھ چکا تھا فرزند رسول کو کہ آپ کوفے آئیے. اب تم میں سے ایک کام کرے، کوئی حسین کو خط لکھ دو کہ اب رسول کی بیٹیوں کو لے کر کوفے نہ آئیے. اب کوفہ آپ کے آنے کی جگہ نہیں ہے. طوا کے گھر کے سامنے جنگ میں جس شخص کو مسلم نے شدید زخمی کیا تھا عبید اللہ نے کہا تو جا کر قتل کر اس کو. مسلم سیڑھیوں پر آگے، قاتل پیچھے تلوار ہاتھ میں لے کر. یہ قاتل کہتا ہے مسلم سیڑھیوں پر قدم رکھ رہے تھے. ہر سیڑھی پر قدم رکھتے تھے فرماتے تھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ اس کا مطلب سمجھے؟ مزیت علی بصیرت. پورے ایمان کے ساتھ مسلم نے شہادت کو گلے لگایا. قاتل کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی، مسلم کے قدم بڑی مضبوطی کے ساتھ سیڑھیوں پر جا رہے تھے. ایک دفعہ دارالامارہ کی چھت پر گئے. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مسلم نے صحرا کی طرف دیکھا، اور بعض نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مسلم نے کیا تو کیا کیا. حسین نے ایک کام کیا گھوڑے سے زمین پر گرنے سے پہلے. ایک دفعہ کوفے کا رخ کر کے مورخین نے لکھا کہ مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ کو یاد کیا. مورخین نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ یقیناً مسلم نے اپنی شہادت سے پہلے حسین کو یاد کیا، حسین نے اپنی شہادت سے پہلے مسلم کو یاد کیا. ایک دفعہ قاتل کی تلوار چلی، سر اقدس جدا ہوا، بدن کو مسلم کے دارالامارہ کی چھت سے زمین پر پھینکا گیا. آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم نے شہادت کے باوجود بھی وفاداری کی رسمیں نبھائی ہیں. یعنی اے مولا حسین، تیرا جسم تو عصر عاشور گھوڑے کی زین سے جب زمین پر گرے تو کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، اور مسلم کا جسم زمین پر اس طرح سے نہ آئے. ایک دفعہ مسلم کا جسم زمین پر گرا. راوی کہتا ہے کہ میں نے مسلم کے جسم کو آویزاں دیکھا. دروازہ کوفہ پر سولی دی گئی تھی، گھوڑے پر سوار ہوا، کوفے سے باہر نکلا اور اس راستے پر گیا جہاں مکے سے قافلے آتے ہیں. گھوڑا دوڑاتا ہوا گیا. ایک جگہ خیمے لگے ہوئے تھے، بچے باہر بیٹھے تھے. میں گھوڑے سے اترا، میں نے بچوں سے پوچھا حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ بچوں نے کہا کام کیا ہے؟ کہا مجھے حسین کا خیمہ بتاؤ. یہ گھوڑا سوار گھبرایا ہوا، پریشان، اضطراب کے عالم میں. بچے بھی پریشان. کہا حسین کا خیمہ بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کہا کہ تم بتاؤ کہ حسین کا خیمہ کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا مجھے حسین کے سفیر کی شہادت کی خبر دینی ہے. بچوں نے جیسے ہی سنا ایک گریے کا عالم طاری ہوا. ایک بچی ان بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی، وہ چیخ مار کے گر گئی. بچوں نے کہا تو نے کیا غضب کیا؟ یہ مسلم کی بیٹی تھی.
آپ جانتے ہیں نا یہ کون ہے؟ یہ امیر المومنین کی نواسی ہے، یہ امام حسین کی بھانجی ہے، یہ جناب زینب کی بھانجی ہے۔ ایک دفعہ چیخ کی آواز سنی، سید الشہداء تشریف لائے۔ مجھے آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کوئی شریف وزادار متقی انسان ہو، وہ چھوٹی ننھی منی یتیم بچی کو دیکھ کر کیا کرے گا؟ وہ اٹھ کر کلیجے سے لگائے گا، خواتین کے پاس بھیجے گا نا ذرا تسلی دو۔ حسین سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ حسین کی بھانجی ہے، ایک دفعہ یقیناً آقا نے بچی کو اٹھایا ہوگا، یتیم کلیجے سے لگایا ہوگا، بچی کو ماموں کی آغوش ملی ہوگی، بچی کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی ہوگی کہ باپ چلا گیا، حسین جیسا ماموں ہے۔ علی اکبر دکھے ہوں گے، عباس دکھے ہوں گے، قاسم دکھے ہوں گے۔ آقا نے اگر بھیجا ہوگا خواتین کے خیمے میں، فروہ آگے بڑھی ہوں گی، رباب آگے بڑھی ہوں گی، جناب زینب آگے بڑھی ہوں گی، امیر مومنین کی بیٹیاں ہیں، ایک ایک خالہ اور پھوپھی نے کلیجے سے لگایا ہوگا۔ دیکھو خیال رکھو، کوئی ہاتھ تھام کے بیٹھا ہوگا، کسی نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا، کسی نے پانی کا جام دیا ہوگا۔ میں دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کے جناب ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں ایک بات کہوں گا، فاطمہ بنت اسد کی خدمت میں ایک بات کہوں گا۔ میں کہوں گا اے ابو طالب، مسلم کی یتیم بیٹی آپ کی پوتی تھی، کتنی عزت ملی، حسین کی آغوش ملی۔ میں کہوں گا اے جناب ابو طالب، فاطمہ بنت اسد، کیا سکینہ آپ کی پوتی نہ تھی؟ کیا رقیہ آپ کی پوتی نہ تھی؟ مسلم کی یتیمہ کو حسین کی آغوش ملی، مسلم کی یتیمہ کو حسین کی باہیں ملی، لیکن افسوس ہے حسین کی یتیم بچی سکینہ کبھی شمر کے تماچے ہیں، کبھی کرتے کے دامن میں آگ لگی ہے۔ مسلم کی یتیمہ کو کبھی عباس اپنے پاس بلاتے ہوں گے، علی اکبر سر پر ہاتھ رکھتے ہوں گے، فروہ اور رباب تسلی دیتی ہوں گی۔ حسین کی یتیم بچی ہے، کوئی پناہ نہیں ہے، پکار رہی ہے چچا عباس، مدد کو آؤ بابا مدد۔